بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں عدل کی بحث بیان ہوئی۔ عدل جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور عدل کو اسلامی نظریات یعنی اصول دین کا دوسرا نظریہ قرار دیا گیا ہے۔ پہلا نظریہ، پہلا اصول توحید ہے اور دوسرا عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی تعریف بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرتا ہے، اور عدل کی دوسری تعریف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر قرار دیتا ہے۔ جو بھی چیز جس مناسب موقع و محل اور مقام کی لائق ہو، اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام پر قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کی 3 اقسام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف مقامات پر اپنا عدل ظاہر اور ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اس کائنات میں بالکل واضح اور نمایاں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو اس کے بہترین مقام پر، اس کی مناسب ترین جگہ پر اور مناسب ترین شرط و شرائط کے ساتھ قرار دیا ہے۔ یہ کائنات، یہ مادی کائنات جسے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس پر سائنس دن بدن تحقیق کیے جا رہی ہے، اس کائنات میں ہر چیز اپنی مناسب جگہ پر موجود ہے، اور سائنس کا تو کام ہی یہی ہے کہ سائنس ان چیزوں کو دریافت کر کے انہیں فارمولوں کی شکل میں بیان کرتی ہے۔ کائنات میں موجود نظم، کائنات کے اجزاء میں موجود تناسب اور ہر چیز کا اپنی بہترین جگہ پر موجود ہونا، اسے کہتے ہیں عدل تکوینی، یعنی کائنات میں موجود عدل۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جب قانون بناتا ہے انسانوں کے لیے یا کسی اپنی اور مخلوقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قانون بنانے میں بھی عدل کے بنا پر قانون بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی ہستی کے لیے، اپنی کسی مخلوق کے لیے قانون بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی صفات، اس کی صلاحیتوں، اس کی طاقت اور اس کے محل و مکان کے مطابق اس کے لیے بہترین قانون بناتا ہے۔ یعنی عدل کا مکمل تقاضا اس میں اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے۔ جب وہ انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی تمام صلاحیتوں، صفات، اس کی استعداد، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے کہ یہ انسان کس جگہ پر موجود ہے، کس محل و کس مقام پر، کن حالات میں یہ موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کے لیے قانون بناتا ہے۔ پس اس کا قانون بھی عادلانہ قانون ہے، عدل پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا تیسرا مقام وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا، یعنی حساب و کتاب جب کرتا ہے اپنی مخلوقات کا، تو مخلوقات کو جزا یا سزا دینے میں بھی اللہ تعالیٰ عدل کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کس مخلوق نے یا کس انسان نے کن حالات میں، کن شرط و شرائط میں، کن صفات میں، کن معلومات میں، اور اس طرح کی جتنی بھی شرائط ہو سکتی ہیں، ان میں کون سا اچھا کام انجام دیا ہے یا کون سا برا فعل انجام دیا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں جزا یا سزا دیتا ہے۔
یعنی جزا اور سزا دینے میں اللہ تعالیٰ یکسانیت نہیں برتتا، بلکہ ہر انسان کے علم، اس کی توجہ، اس کے محل وقوع، اس کی شرط و شرائط، اس کے حالات کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے جزا کا فیصلہ کرتا ہے یا اس کے لیے سزا کا حکم دیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہر موقع و مقام پر مکمل طور پر عادل ہے اور عدل کی بنا پر وہ اپنے افعال انجام دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ عدل الہی اللہ کی بقیہ صفات کی طرح ایک صفت ہے، جس طرح اللہ کی ایک صفت علم ہے، اس کی ایک صفت قدرت ہے، اس کی ایک صفت اس کی حیات ہے، اور اس کی ایک صفت حکمت ہے، اور اس طرح کی بے شمار صفات، تو ان صفات میں سے ایک صفت عدل بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ باقی صفات کو تو اصول دین میں ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، نمایاں طور پر انہیں ایک الگ سے ایک نظریے کا نام نہیں دیا گیا، لیکن عدل کو الگ سے اصول دین میں ایک مقام دیا گیا اور کہا گیا کہ مثلا پہلا اصول دین عدل ہے، پہلا توحید ہے، دوسرا عدل اور نبوت، امامت اور قیامت۔ ان ساری صفات میں سے عدل کو نمایاں کر کے اس کو الگ سے ایک نظریے کے طور پر پہچانوانے کی کیا ضرورت ہے اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس کے جواب میں دو نکات اہم ہیں جسے ہم اس مرحلے کی حد تک بیان کریں گے، البتہ بیس اس سے ذرا تفصیلی تر ہے۔ پہلا نکتہ یہ کہ اسلام جب پھیلا تو مسلمانوں میں انہی اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول خدا کی رحلت کے بعد جو اعتقادی اور نظریاتی بحثیں شروع ہوئیں، ان میں سے ایک بحث عدل سے مربوط تھی، یعنی تقریباً ان ابتدائی اعتقادی مسائل میں سے ایک مسئلہ، ایک اہم مسئلہ عدل الہی کا مسئلہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ جس کا نام اشاعرہ تھا، اس گروہ کا نظریہ یہ تھا اور اب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ظالموں کو جہنم میں نہ بھیجے، بہشت میں بھیج دے، اور انبیاء کو بہشت کی جگہ جہنم میں ڈال دے۔ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور اگر چاہے تو ظالموں کو، قاتلوں کو، فاسدوں کو بہشت میں ڈال دے۔ یہ بھی عدل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کو جہنم میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے، اور اگر ظالموں کو بہشت میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی کرے وہ عدل ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں یہ عدل ہے اور یہ ظلم ہے۔ ہماری عقل عدل اور ظلم کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہے۔ ہم دیکھیں جو بھی اللہ تعالیٰ انجام دے وہی عدل ہے، لہٰذا اگر اللہ ظالموں کو بہشت میں ڈال دے یہ بھی عدل ہے۔ یہ نظریہ ان کے ذہن میں پیدا ہوا، البتہ اس کی کچھ سیاسی وجوہات تھی جو ہم یہاں فی الحال بیان نہیں کریں گے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک نظریہ تھا اور اس نظریے کے بعد میں اور کافی اس کے آثار تھے، اس لیے یہ ایک اہم بحث بن گئی، اور ان کے اشاعرہ کے مقابلے میں دوسرا گروہ پیدا ہوا عدلیہ کے نام سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں، خداوند حکیم آ کر انبیاء کو جہنم میں ڈالے، یہ ہرگز عدل کے مطابق نہیں، اس لیے کہ ہم عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم اس عقل کے ذریعے عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں، اور ہم اس عقل کے ذریعے اللہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اللہ جو حکیم ہے وہ ممکن ہی نہیں وہ ظالموں کو بہشت میں ڈالے اور انبیاء کو جہنم میں ڈالے، اگر یہ کام ہو یہ عدل کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس طرح انہوں نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم عقل کے ذریعے عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی صفات کو سمجھ سکتے ہیں، اور عدل کی یہ تعریف جو اشاعرہ کر رہے ہیں یہ درست نہیں کہ جو اللہ کرے وہی عدل ہے۔
نہیں، ہم عدل کی تعریف سمجھ سکتے ہیں، عدل کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے مطابق یہ کام انجام دے گا یا یہ کام انجام نہیں دے گا۔ اس لیے اشاعرہ نے اللہ تعالیٰ کے عدل کا اس طرح انکار کیا، اور مقابلے میں عدلیہ نام کا گروہ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عدل پہ تاکید کی۔ تو یہ وجہ بنی کہ اس گروہ نے اصول دین میں اللہ تعالیٰ کے عدل کو ایک الگ سے ایک اصول قرار دیا، اور عدل کا اصول دین میں قرار پانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ عدل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے گرچہ ایک صفت ہے، لیکن اس صفت سے اسلام کی کئی تعلیمات مربوط ہیں۔ دیکھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عالم آخرت کو بنا کر اس میں جنت اور جہنم بناتا ہے، چونکہ وہ عادل ہے، چونکہ اس دنیا میں ظالموں کو ان کی مکمل سزا نہیں ملتی ہے، اور اسی طرح مومنوں کو بھی ان کی مکمل جزا نہیں ملتی، اس لیے کسی اور دنیا کی ضرورت ہے، کسی اور دنیا کو موجود ہونا چاہیے۔ پس دیکھیں، عدل کی بنا پر معاد کا اثبات ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اس نے انسان کو ایک ہدف کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ایک ہدف کے لیے خلق کرتا ہے اور اسے اس ہدف تک پہنچنے کا راستہ نہیں دکھاتا تو یہ ظلم ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، عادل ہے، لہٰذا وہ انبیاء اپنے نمائندے بھیجتا ہے۔ پس دیکھیں، کئی ایسی نظریات ہیں اسلام میں جو عدل سے مربوط ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عدل باقی صفات کی نسبت ذرا زیادہ اہم اور زیادہ مؤثر ہے اسلام کی بقیہ نظریات کو سمجھنے کے لیے، اس لیے عدل کو توحید کے بعد دوسرا مقام دیا گیا اور الگ سے ایک نمایاں حیثیت دی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔